جب ہم حیدرآباد کا نام لیتے ہیں تو ذہن فوراً چار مینار، قدیم گلیاں اور دکنی تہذیب کے رنگوں سے بھر جاتا ہے، لیکن اس شہر کی شوریدہ داستانوں کے بیچ ایک کہانی ایسی بھی ہے جو خاموشی میں پنپتی رہی، ایک پہاڑی کا سفر جو کبھی سنسان تھا، آج وقار کی علامت ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں جہاں آج بنجارہ ہلز ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ میں اس وقت بنجارہ ہلز کے مصروف ترین علاقے میں کھڑا ہوں۔ علاقے کی رونق اور چمک دمک کو دیکھ کر علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ قریش ہے ساتھی۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ کوئی عالیشان عمارت نہیں، کوئی چمکتی سڑک نہیں، کوئی بازار نہیں، بس سنگلاخ چٹانیں، چند کانٹے دار جھاڑیاں اور وہ خاموش راستے جن پر بنجارہ قبیلہ اپنے قافلے لے کر گزرتا تھا۔ اسی قبیلے کی نسبت سے اس علاقے کا نام بنجارہ ہلز پڑا۔ بنجارہ برادری، جسے لمبادہ بھی کہا جاتا ہے، شاہ جہاں کے دور حکومت سن 1630 میں راجستھان سے دکن آئی۔ یہ لوگ مغل فوج کے لیے اناج ڈھونے کا کام کرتے تھے اور دکن کی 17ویں صدی کی جنگوں میں ان کا اہم کردار رہا۔ بنجارہ ہلز کبھی انہی قبائل کی سب سے بڑی آبادی تھی، جس میں ایرنا، سیتھیا، بھوکیا، امارش اور اجمیری تھانڈے شامل تھے، جبکہ ایک جنگی تھانڈا بھی موجود تھا۔ بعد میں نظام کے سیکریٹری مہدی نواز جنگ نے اس پتھریلے اور ویران علاقے میں رہائشی کالونیاں بسا کر بنجارہ قبائل کو بے دخل کر دیا اور یوں بنجارہ ہلز کی جدید شکل ابھری۔ ماہرین کے مطابق یہاں کی چٹانیں دنیا کی قدیم ترین چٹانوں میں شمار ہوتی ہیں، تقریباً 2.5 ارب سال پرانی، یعنی اس علاقے کی بنیاد زمین کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ایک قدیم راز ہے۔ تو آج جو بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز جو دکھ رہا ہے، اس زمانے میں بنجارہ ہلز ہی تھا، جوبلی ہلز نہیں تھا۔ اور چاروں طرف جو ہے صرف پہاڑوں کی اونچائیاں تھیں۔ پہاڑوں کی اونچائیوں کو دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جتیندر کی کوئی ایک فلم آئی تھی، تو ہندوستان میں جو لوگ بنجارہ ہلز سے واقف ہوئے ہیں یا بنجارہ اتنا بڑا ایریا ہے، تو اس زمانے میں بالی ووڈ سے کہ لوگ جو ہے بنجارہ ہلز آنا شروع کیے۔ بنجارہ ہلز کے پہاڑوں پہ جو ہے اپنی بہترین مکانات بنائے اور شوٹنگ ہونا شروع ہوا۔ تو بنجارہ ہلز میں اس زمانے میں زمین جائیداد بہت سستے تھے۔ یعنی میں ہم بنجاروں کو دیکھا کرتے تھے، بنجارہ باقاعدہ دکھا کرتے تھے۔ بنجاروں سے جو ہے یہاں کے جو امیر شرفا لوگ تھے بہت کام لیا کرتے تھے۔ بنجاروں کا اپنی جینے کا انداز ہوتا، اپنا ٹینٹ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور شہر نے پھیلنا شروع کیا۔ پہلے چند سرکاری افسر، پھر معزز خاندان اور آہستہ آہستہ دولت مند طبقہ اس خاموش پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ راستے بنے، روشنی پہنچی، پانی کے انتظامات ہوئے اور یوں اس بے آب و گیاہ زمین پر زندگی نے جڑ پکڑنی شروع کی۔ تبدیلی کی پہلی ہوا یہیں سے چلی تھی۔ جب حیدرآباد کا مغربی حصہ ترقی کرنے لگا تو بنجارہ ہلز ایک مرکز بنتا گیا۔ قریب ہی پنجا گٹا، سوماجی گوڑا اور بڑے اسپتالوں کے قیام نے اس علاقے کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ چند ہی برسوں میں یہاں کے بنگلے، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور درختوں سے گھری سڑکیں ایک نئی پہچان بنانے لگیں۔ بنجارہ ہلز سوچ، ذوق اور معیار کا مترادف بن گیا۔ آج کی حقیقت یہ ہے
کہ بنجارہ ہلز کی زمین حیدرآباد کی مہنگی ترین زمین میں شمار ہوتی ہے۔ مختلف حصوں میں قیمتیں 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے فی گز تک پہنچ چکی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو جگہ کبھی سنسان پہاڑی ہوا کرتی تھی، آج وہ شہر کے امیر ترین طبقے کی پہلی پسند بن چکی ہے۔ بنجارہ ہلز کے نیچے قدیم آبی نالوں کا نظام موجود تھا، جو اب کم نظر آتا ہے۔ 4 دہائی پہلے تک اس علاقے میں صرف چند گھر تھے۔ یہاں کی چٹانیں حیدرآباد کے جغرافیائی ورثے کا حصہ مانی جاتی ہیں۔ یہ علاقہ کبھی شکارگاہ بھی رہا ہے۔ پرسکون فضا، کشادہ سڑکیں، عمدہ صحت کی سہولتیں، معیاری تعلیمی ادارے، محفوظ ماحول اور تہذیبی قربت، یہ سب اس علاقے کو ایک اعلیٰ طرز زندگی کی علامت بنا دیتے ہیں۔ یہاں رہنا صرف ایک گھر ہونا نہیں، ایک معیار کا نام ہے۔ بنجارہ ہلز کی کہانی کسی شور، کسی اعلان سے نہیں بدلی۔ یہ سفر خاموشی میں وقت کے ساتھ اور لوگوں کی ترقی کے خواہش کے ساتھ گزرا ہے۔ آج اس علاقے کا ہر گوشہ یہی کہتا ہے کہ میں کبھی ایک ویران پہاڑ تھا اور آج میں شہر کی پہچان ہوں۔ ایک وہ بنجارہ تھا اور ایک یہ منظر ہے۔ رہتے تھے یہاں بنجارہ، سو نام ہے بنجارہ۔ رہتے تھے یہاں بنجارہ، سو نام ہے بنجارہ۔ ہر ذرہ آفتاب ہے، دکن کا ہے یہ نعرہ۔ بنجارہ ہلز سے میں اپنے ساتھی اسماعیل ریحان کے ساتھ عالمگیر رضوی، دکن میڈیا کے لیے۔ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دکن میڈیا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اللہ حافظ۔